شعبان کی 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے، یعنی یہ وہ رات ہے جس رات میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے، گناہوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے حجرے میں موجود نہ پایا، اپنی بارگاہ میں موجود نہ پایا، تو میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاشی کے لیے گھر سے باہر نکلی کہ میرے آقا کہاں چلے گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کافی تلاش کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور مرنے والوں کی بخشش کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ، اس رات کو میرا کریم رب، مجھے عرش پہ بلانے والا رب، ساتوں آسمانوں کی سیر کرا دینے والا رب، جنت کا نظارہ کرانے والا رب، دوزخ کا نظارہ کرانے والا رب، اس رات کو میرا کریم رب آسمان سے دنیا پر ایک خاص نزول رحمت فرماتا ہے، آسمان سے زمین پر ایک خاص تجلی فرماتا ہے۔ اس رات کو یعنی شب برات شعبان کی 15ویں رات کو میرا اللہ نظر رحمت فرماتا ہے اور ساتھ میں اعلان کرتا ہے، دنیا والو، آج کی رات ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے حلال رزق طلب کرنے والا کہ آج رات میں اسے رزق سے مالا مال کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے بیماری سے نجات مانگنے والا، چھٹکارا مانگنے والا کہ میں اسے تندرستی عطا کروں، میں اسے صحت عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے اپنی عمر میں برکت مانگنے والا، میں اس کی عمر میں برکت ڈال دوں؟ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ، کیا تم جانتی ہو؟ حضور، میں تو نہیں جانتی۔ واللہ عالم ورسول عالم، حضور آپ ہی سب کچھ جانتے ہیں، آپ کا اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتی۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ، اس رات کو اولاد آدم کے جتنے لوگ اس سال میں پیدا ہوتے ہیں اور جتنے لوگ اس سال میں فوت ہوتے ہیں، جتنے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، جتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں، جتنے لوگ آتے ہیں اور جتنے لوگ جاتے ہیں، عائشہ، اس رات کو، اس بابرکت رات کو ان سب کا آنا اور جانا لکھا جاتا ہے۔ کون آ رہا ہے اس سال میں، کون پیدا ہوگا، کس ٹائم پیدا ہوگا، کس وقت پیدا ہوگا، اور اس سال میں کون فوت ہوگا، کون مرے گا، کس وقت مرے گا، کس ٹائم مرے گا، کون سے دن مرے گا، ان تمام لوگوں کا جینا اور مرنا لکھا جاتا ہے۔ اس رات کو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، کائنات میں پھیل جاتے ہیں، ہر ایک گھر کے اندر جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سویا ہوا ہے اور کون اللہ کے حضور ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کون ہے جو نیند کے مزے لے رہا ہے اور کون ہے جو قرآن مجید کی تلاوت فرما رہا ہے۔ جوانو، خدا رہا، اس رات کی جو بہترین عبادت ہے وہ ہے توبہ کرنا۔ شب برات کی رات کی جو بہترین عبادت ہے، شعبان کی 15ویں رات کی جو بہترین عبادت ہے، وہ ہے رو رو کر توبہ کرنا، گڑ گڑا کر توبہ کرنا۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانو، تم میں سے کون سا ایسا شخص بیٹھا ہے جو اللہ کا حبیب بننا چاہتا ہے؟ اگر تم اللہ کے حبیب بننا چاہتے ہو تو شب برات کی رات، بابرکت رات، مقدس رات، بابرکت راتوں میں سے ایک خاص رات، اس رات میں اللہ کے حضور توبہ کرنا، اللہ کے محبوب بندے بن جانا۔ فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ہر گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے جو سویا ہوا ہے، کون ہے جو جاگ رہا ہے، سب کی زندگی لکھتے ہیں، سب کی موت لکھتے ہیں۔ جو شخص اس رات کو غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، اس بابرکت رات کو بجائے کچھ حاصل کرنے کی جو غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، تو اس کی موت میں تلخی لکھ دیتے ہیں، تکلیف لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص اس رات کو
اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تو فرشتے اس رات کو اس شخص کی عمر میں برکت ڈال دیتے۔ خوش قسمت انسان ہے وہ جو اس بابرکت رات میں قرآن مجید اٹھائے، قرآن کی زیارت بھی کرے، قرآن کی تلاوت بھی کرے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو، اگر دل گندے ہو جائیں تو سماعت قرآن کر لیا کرو، یعنی قرآن سن لیا کرو، اور اگر دلوں پہ زنگ چڑھ جائے تو قرات قرآن کر لیا کرو۔ فرمایا صحابہ تم کہتے ہو برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے، دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا، دل کیسے صاف کریں؟ فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ۔ فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کون سا شخص ہے جو پریشان حال ہے، جو روزی کے لیے پریشان ہے، فرشتے اسے روزی عطا کرتے ہیں، رزق سے مالا مال کر دیتے ہیں اللہ کے کرم سے، اللہ کے حکم کے مطابق۔ کون ہے جو اولاد کے لیے دعا مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نیک نرینہ اولاد عطا کرتا ہے۔ کون ہے جو روزی کے لیے دعا کر رہا ہے، کون ہے جو بیماری سے چھٹکارے کے لیے دعا کر رہا ہے، کون ہے جو اپنی بخشش کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جوانوں خدارا اس رات کی بہترین عبادت ہے توبہ کرنا۔ یہ رات تمہاری زندگی میں غنیمت کے طور پر آ رہی ہے، یہ خاص رات ہے، بابرکت راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اس رات کو چند لوگ ایسے ہیں جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، ان میں سے ایک مشرک، شرک کرنے والا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا شخص کون سا؟ شرابی شخص بھی شب برات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے، زانی شخص بھی شب برات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے، سود خور شخص بھی شب برات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ جب تک یہ تمام لوگ توبہ نہیں کر پاتے، بات وہی توبہ کی آ گئی نا، بہترین عبادت توبہ ہے، اس رات کی بہترین عبادت۔ مشرک بھی کیوں نہ ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ زانی بھی کیوں نہیں، اگر وہ توبہ کرتا ہے پھر سے گناہ نہیں کروں گا مالک، اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ شرابی کیوں نہیں، لچا کیوں نہیں، کمینہ کیوں نہیں، اگر وہ ایک بار دل سے توبہ کرتا ہے، ابھی ان کے منہ سے توبہ نکلے گی، بعد میں اللہ تعالیٰ قبول پہلے فرما لے گا۔ تو یہ بابرکت رات ہے، اپنی زندگی میں اس رات کو غنیمت جانیے، اس رات میں گڑ گڑا کے رو کے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ لینا، وہ ضرور عطا کرے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں ایک بنا دے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں وہ نیک کام کرا دے جس پر تو بھی راضی ہو جائے، تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔